تین حضرات کو یہاں پہ اڈیالہ جیل کے بالکل بغل سے سلام پیش کرتے ہیں. یہاں پہ آج میرے ساتھ صدر عارف علوی صاحب موجود ہیں, رؤوف حسن صاحب ہیں, سردار اظہر صاحب ہیں, عامر ڈوگر صاحب ہیں, پرائم منسٹر نیازی صاحب آزاد جموں کشمیر موجود ہیں. ہماری آج وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. سب سے پہلے یہاں پہ میں کنڈیم کرتا ہوں, مذمت کرتا ہوں جو گرفتاریاں پنجاب کی فیشسٹ حکومت نے پرسوں رات سے شروع کی ہیں, ہمارے ورکرز کی, ہمارے ایکٹیوسٹ کی, جو لاٹھی چارج وکلا کے اوپر, نہتے معصوم وکلا کے اوپر کل انہوں نے کیا. یہ فیشسٹ حکومت کی پولیس نے, مرسنری پولیس, جس کا سینئر موسٹ آفیسر کا نام ہے ڈاکٹر عثمان, جو کہ ٹاؤٹ ہے شریف خاندان کا, اور جو صرف اور صرف ایک مرسنری پولیس فورس کو لیڈ کر رہا ہے جس میں کوئی ڈسپلن نہیں. ہم لوگ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم مذمت کرتے ہیں. ریحانہ ڈار صاحبہ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے اریسٹ کیا گیا. وہ ایک ضعیف العمر خاتون ہے, اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے سب کے سب لوگوں کو فی الفور رہا کیا جائے, کیونکہ 9 مئی وہ دن تھا جس دن پاکستان تحریک انصاف کے 15 سے 16 ساتھیوں کو, نہتے نوجوان ساتھیوں کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا تھا. خواتین و حضرات, میں یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایات جو انہوں نے ڈائریکٹلی میرے ان ساتھیوں کی موجودگی میں مجھے انسٹرکٹ کیا, اور مجھے آج اپنے آبائی گاؤں ہری پور میں ہونا چاہیے تھا. 9 مئی کے حوالے سے ہماری وہاں پہ ریلی تھی, پر مجھے حکم ملا کہ میں یہاں پہ اڈیالے میں آؤں, کیونکہ بحیثیت سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف میرے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز مجھے دی ہیں, اور مجھے یہ حکم جاری کیا ہے کہ یہاں پہ میں آپ کو آگاہ کروں. شیر افضل مروت صاحب کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بے پناہ عزت, اہمیت اور رتبہ دیا, اور اس لیے کیونکہ انہوں نے کام بھی اچھا کیا. شیر افضل مروت صاحب کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا بار یہ احکامات دیے کہ انہوں نے پارٹی پالیسی کو وائلیٹ نہیں کرنا, یعنی کہ پارٹی پالیسی کے دائرے کے اندر رہنا ہے اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی. اور یہ بارہا بار وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کو ہدایات جاری کی. بدقسمتی سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ شیر افضل مروت صاحب نے پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مفادات کو, اور جو انٹرسٹ کو, اور جو نہایت ہی عمدہ ہمارے تعلقات ہیں سعودی عربیہ کی حکومت کے ساتھ, اور بالخصوص وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو ذاتی تعلقات ہیں ولی عہد جناب محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ, ان کو شیر افضل مروت صاحب نے بے پناہ انہوں نے نقصان پہنچایا اپنی مس لیڈنگ سٹیٹمنٹس دے کے, اور اس سے سعودی عربیہ اور محمد بن سلمان صاحب کے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے تعلقات پہ اثر جو پڑ رہا تھا, وہ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے اس کا اسٹرکٹلی بہت شدید نوٹس لیا. یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 2 OIC کانفرنسز ہوئیں, دسمبر 2022 میں اور مارچ 2023 میں.
اور یہ کانفرنسز اس لیے ہوئیں کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بہترین تعلقات ہیں ہمارے کراؤن پرنس جناب محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ، ولی عہد صاحب کے ساتھ، اور سعودی عربیہ کی حکومت کے ساتھ. اور ولی عہد جناب محمد بن سلمان صاحب نے ان کانفرنسز میں ایک کلیدی کردار ادا کیا. خواتین و حضرات، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ براہ راست حکم جاری کیا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو کور کمیٹی سے اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی سے بالفور علیحدہ کیا جائے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کے علاوہ یہ ڈائریکشن اور حکم جاری کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی اس چیز کا فیصلہ کرے کہ شیر افضل مروت صاحب کے خلاف کیا ڈسپلنری ایکشن لیا جائے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی ڈائریکشن اور احکامات جاری کیے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کو بالفور ایک شو کاز نوٹس دیا جائے اور ان سے ان کی جواب طلبی امیڈیٹلی لی جائے. یہاں پہ مزید ڈیٹیلز میرے کولیگ جناب رؤوف حسن صاحب ہمارے سیکرٹری انفارمیشن دیں گے. اور یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ توشہ خانہ کیس میں آصف زرداری نے جو 3 گاڑیاں بغیر اجازت کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ لی تھیں، ابھی اس کی وہ استثناء لینا چاہ رہے ہیں. میاں نواز شریف نے 2 گاڑیاں لیں اور ان کی قیمت جو لاگو ہوئی تھی وہ 6 لاکھ تھی، اور یہ بھی غیر قانونی طور پہ لی گئی تھی، اور اس کا میں ذکر قومی اسمبلی میں بھی کر چکا ہوں فلور آف دا ہاؤس میں. مریم نواز صاحبہ نے یہ گاڑیاں اپنی ڈکلیئر ہی نہیں کی اپنے اثاثوں میں. خواتین و حضرات، میں اپنے محترم صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کے حوالے سے بات کروں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جناب صدر عارف علوی صاحب کو ایک نہایت اہم ذمہ داری سونپی ہے، اور وہ اس کو انشاءاللہ تعالی ایکسیکیوٹ کریں گے اور مکمل کریں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات چیت کی ہمارے وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر نیازی صاحب سے، اور وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر نیازی صاحب نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آزاد جموں و کشمیر میں سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا. اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز اور احکامات جاری کیے کہ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر نیازی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی میں بالفور ان کا نام شامل کیا جائے. رؤوف صاحب، اوور ٹو یو جناب. تھینک یو عمر ایوب صاحب. بہت مہربانی عمر صاحب. ان تمام چیزوں کے ساتھ جو کہ سیکرٹری جنرل صاحب نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی کچھ اور بھی انسٹرکشنز ہیں. ان میں سے ایک انسٹرکشن ہے کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ 3 ریٹ پٹیشنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ان کے ساتھ جمع کرائی جائیں. ایک ریٹ پٹیشن اس میں اس CCTV فوٹیج کے لاس کی ہوگی جو کہ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر 9 مئی کو جو کلیم کیا جاتا ہے کہ اٹیکس ہوئے تھے، تو وہ ساری CCTV فوٹیجز محفوظ ہونی چاہیے تھی. تو اس سلسلے میں ہم ایک پٹیشن دائر کریں گے کہ ان CCTV فوٹیجز کو پروڈیوس کیا جائے بفور دا کورٹ آف لا. دوسری ریٹ پٹیشن انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ 16 PTI کے ورکرز جن کو 9 مئی کو شہید کیا گیا بائی فائرنگ ایٹ دیم ایٹ پوائنٹ بلینک رینج، اس سلسلے میں جواب طلبی کی جائے ان انسٹیٹیوشن سے جو رسپانسبل ہیں ان شہادتوں کے.
تیسری ریٹ پٹیشن انہوں نے ہمیں اس حکم دیا ہے کہ جو کاکڑ کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو تھے کاکڑ صاحب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے حنیف عباسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ انہوں نے جب ان کو کہا کہ آپ گندم چور ہیں تو انہوں نے جواب میں انہیں کہا کہ تم اس قسم کی گفتگو نہ کرو، کیونکہ اگر میں نے فارم 47 کے بارے میں عوام کو بتا دیا تو تم جو ہے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ سو ہم پٹیشن موو کرنے جا رہے ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر کاکڑ صاحب کو کورٹ کے سامنے لایا جائے اور ان سے سٹیٹمنٹ لی جائے اور حقائق جو ہیں جس کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے وہ کلیتاً جو ہے وہ اس کو عوام کے سامنے اجاگر کیا جائے۔ جی، اور یہ جو فارم 47 کا ڈرامہ تھا، اس کے نتیجے میں ہی پاکستان میں ایک پپٹ اور ایک کرمنل حکومت جو ہے اس کو عوام کے اوپر امپوز کیا جائے۔ تو اگر یہ اس کے اوپر کورٹ جو ہے یہ اس کو ہیئر کرے گی اوور اے پیریڈ آف ٹائم، تو یہ جو اس حکومت کی جو کہ اس ملک کے اوپر امپوز کی گئی ہے بائی تھرو فراڈولنٹ الیکشنز اینڈ سو مینی ادر تھنگس، اس کا جو ہے اصل حقیقت جو ہے وہ عوام کے سامنے آشکار ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ یہ تو 3 ریٹس ہو گئی جی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ جی ہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں جو کہ یہ فوٹیجز وغیرہ CCTV فوٹیجز وغیرہ جو ہے جو کہ پروڈیوس نہیں کی جا رہی، یہ لنڈن پلان کی امپلیمنٹیشن کا حصہ ہے۔ جو لنڈن پلان امپلیمنٹ کیا گیا یہ اس کی انگریڈینٹس ہیں جو کہ عوام کے سامنے آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کے خلاف ان کے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئی تھی جوڈیشل کمپلیکس میں، اس کے بارے میں بھی انہیں کہیے کہ جو CCTV فوٹیجز ہیں اس کی جو کہ نہیں پروڈیوس کی جا رہی، انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہ بھی پروڈیوس کی جائیں۔ اس کے علاوہ PMI کے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے ہمیں کہ ہم موو کریں کوئی پٹیشن جس میں کہ یہ کہا جائے کہ کمشنر راولپنڈی جنہوں نے سارا کٹا چٹا جو تھا ان کا وہ کھول دیا تھا اپنی اسٹیٹمنٹ کے دوران کہ کس طریقے سے ان کی سپرویژن میں 17 سیٹوں کے اوپر فراڈولنٹ الیکشنز کنڈکٹ کروا کے جو ہارے ہوئے لوگ تھے ان کو جتوایا گیا۔ ہم یہ پٹیشن میں یہ کورٹ سے درخواست کریں گے کہ کمشنر راولپنڈی صاحب جو پچھلے 2 مہینے سے غائب کر دیے گئے ہیں اس اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد، ان کو ریکور کیا جائے اور ان کو بھی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ بیک ٹو سیکرٹری جنرل صاحب۔ جی، یہاں پہ یہ بھی آپ اچھا، یہاں پہ خواتین و حضرات، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس چیز کو اجاگر کیا ہے کہ 9 مئی کا پلان جو تھا وہ لنڈن پلان کا حصہ تھا، اور انہوں نے قوم کو یہ یاد دلایا کہ جس طرح 9 مئی 2023 ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اسی طرح 11 مارچ 1971 بھی ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس وقت جنرل یحییٰ صاحب ملے تھے شیخ مجیب الرحمان صاحب سے، اور انہوں نے تاریخ فکس کی تھی، اس کا تعین کیا تھا کہ نیشنل قومی اسمبلی کا سیشن اس وقت کون سی ڈیٹ کو بلایا جائے گا۔ اور جس وقت وہ واپس راولپنڈی آئے تو اگلے دن شام ہی ملٹری آپریشن لانچ کیا گیا تھا ایسٹ پاکستان میں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو تاتلافی نقصان پہنچا، اور ایسٹ پاکستان ہم سے 16 دسمبر 1971 کو علیحدہ ہو گیا۔ یہ وہ دن تھا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں صحیح معنی میں بلیک ڈے آپ قرار دے سکتے ہیں، اور اس چیز پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ زور دیا کہ جنرل یحییٰ صاحب کا جو ان کے ایکشنز تھا یا ان کے فیصلے تھے وہ فرد واحد جنرل یحییٰ صاحب کے اکیلے تھے، نہ کہ انسٹیٹیوشن یا فوج کے یا آرمڈ فورسز کے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، عمران خان صاحب نے زور کہا کہ یہ ایکشنز انسٹیٹیوشن یا مسلح افواج کے نہیں تھے، یہ فرد واحد اس وقت جنرل یحییٰ
के थे, और इसी तरह लंदन प्लान के जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी फर्द वाहिद का है, और उस पे इंस्टीट्यूशन या मुसल्ला अफवाज का रोल नहीं है, कि एक आदमी का है। इसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे आपसे तफसील से बात हो गई है, और आपका मैं यहाँ पे यही गुजारिश करूंगा कि अभी हमारे सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब बात करें डिटेल में और आपको ब्रीफ करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने मोहतरम इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बिल्कुल सेहतमंद, खुश और खुर्रम इस माना करके एक बड़ा लीडर जो पाकिस्तान की फिक्र कर रहा है, सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये वो लीडर है जो दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर आदमी है। क्यों? इस वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी सर्वे हो जाए, इस इलेक्शन से साबित कर दिया कि 70 से 80% तक इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है। इस वक्त दुनिया में कोई लीडर ऐसा नहीं है, कोई लीडर ऐसा नहीं है जो इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल करता हो। तो इमरान खान साहब ने सारी, मैंने उनसे हिदायत सुनी है। ख़ास तौर पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उनको इस बात का बड़ा अफसोस था कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसके अंदर फौज को बहस की बुनियाद बना दिया गया। इसके अंदर ये बात भी हो गई, और फौज के हवाले से एक आर्गूमेंट मैं देना चाहता हूँ जो उमर अयूब साहब ने भी दिया, मैं भी देना चाहता हूँ कि ये कहा गया कि फौज के अंदर के जो लोग मुलव्वस थे 9 मई के अंदर, उनको सजा दे दी गई। मगर मेरा सवाल ये है कि खुद भी आपने यही कहा कि सारी फौज तो मुलव्वस नहीं थी, सारी फौज को तो सजा नहीं दी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों के ऊपर आपने इल्जाम लगाया और सारी पार्टी को बंद करने की फिक्र में है, सारी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा दिया। क्या ये इंसाफ है? हम भी समझते हैं कि फौज सारी इस चीज में मुलव्वस ही नहीं है। उमर अयूब साहब ने कहा कि चंद लोग हैं, मगर आपने सारी पार्टी को बैन करने के चक्कर में सारी पार्टी का सिंबल लिया गया, सारी पार्टी को दबाया गया, सारी पार्टी पर आज भी जुल्म किया जा रहा है। तो ये एक मंतिक है जो बिल्कुल गलत। दूसरी बात ये कि फौज को बहस की बुनियाद बना दिया, यानी ये आपका स्किल सेट नहीं है, सियासत आपका स्किल सेट नहीं है। और पिछले सिपाही सालार ने, कमर जावेद बाजवा साहब ने चलते चलते ये बात कही कि अब आइंदा फौज सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। इसका मतलब उन्होंने इकबाल किया इस बात का कि जब तक तो फौज हिस्सा ले रही थी सियासत में, अब नहीं लेगी। फिर आप कहते हैं जी फौज का कोई हाथ नहीं, फौज का इंतखाबात के अंदर कोई हाथ नहीं है। एक एक बच्चा जानता है, लाखों क्लिप्स मौजूद हैं कि फौज ने इंतखाबात के अंदर कैसे इंटरफियर किया। तो सारी फौज की बदनामी की बुनियाद बन रहे हैं। क्या जरूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? आपने फौज को नुकसान पहुंचाया, फौज की ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाया, फौज के बिजनेसेस का शोषा छोड़ दिया आपने, वो बाइस बहस बन गए। और इस वक्त हाल ये है कि क्रिटिसिज्म आपने पूरी फौज पर इन्वाइट किया। चंद लोगों का काम है। इलेक्शन के अंदर जो मैंडेट छीना गया उसकी जिम्मेदारी सब लोग जानते हैं। हजारों क्लिप्स मौजूद है जिसके अंदर कुछ अहलकार जिम्मेदार हैं, कुछ अहलकार मौजूद हैं। और जब आप आकर ये कहेंगे कि नहीं ऐसे हम लोग कोई फौज का इसमें हाथ नहीं है, फौज का यकीनन हाथ नहीं है, मगर कुछ लोगों का फौज के अंदर से कुछ लोगों का हाथ उसके अंदर है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के हालात के अंदर इस बात का इम्कान है। तीसरी बात आपने ये कही कि जी माफी मांगी जाए, तो मुझसे का सवाल हुआ लाहौर में, तो मैंने ये कहा कि माफी वो मांगे जिस पर जुल्म हो रहा है, या माफी उनको मांगनी चाहिए जो जुल्म की बुनियाद बन रहे हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है। मैं इस जुल्म के बावजूद सारी कौम खड़ी है इमरान खान साहब के साथ, और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब जो उम्मीद की किरण है, इस वक्त अक्लमंदी का तकाजा ये है कि ज़मीन को पहचाना जाए। इस वक्त अक्लमंदी का तकाजा ये है कि वो फौज मेरी जिसने बड़ी खिदमत अदा की हैं, जिसके लोग शहीद हुए हैं, उस फौज को बदनाम करना मैं समझता हूँ ये बहुत ही ख़राब एक्ट है। और इस अंदाज से ना आपका स्किल सेट है सियासत, ना सियासत में इंटरफेरेंस होना चाहिए, और सियासत से दूर रहकर जिन लोगों को कौम ने मैंडेट दिया है उनके ऊपर भरोसा करें
یہ سوچنا اور یہ کہنا کہ نہیں 70% پاکستان کے لوگ اور نوجوان غلط ہیں اور ہم چند لوگ صحیح ہیں، یہ تو بالکل ایک غلط منطق ہے جو تباہی کی طرف لے جائے گی. یہ بات بھی میں آپ سے اجاگر کرتا چلوں اور بتاتا چلوں کہ یہ ساری جو اسٹیٹسٹکس لے کر آئے کہ جی 7% لوگوں نے یہ بھی ووٹ نہیں دیا عمران خان کو، یہ 3% کو، تو یہ 1 سال سے 18 سال کے لوگوں کو بھی انوالو کر لیا انہوں نے. ہوتا یہ ہے کہ اگر غلط کوئی کام کیا جائے، انلیجیٹمیٹ کام کیا جائے، تو جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ لیجیٹمیٹ اتھارٹی آرگنائزیشنز کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ جمہوریت کے اوپر تنقید چل رہی ہے. انسٹیٹیوشن آف جمہوریت کا ایک نیا انٹرپریشن دے رہے ہیں کہ جی یہ 31% لوگوں نے ووٹ دیا. میں کہتا ہوں اگر فارم 45 پر دیکھا جائے تو 50-60% لوگوں نے ووٹ دیا. اگر اور 18 سال سے نیچے کے بچوں کو دیکھنا ہے تو 80-90% جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہوں گے. تو کون سے کھاتے آپ کھول رہے ہیں؟ یعنی ایسے بولنا جو سکل سیٹ آپ کا نہیں ہے، سیاست آپ کا کام نہیں ہے. جب سیاست میں بولیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ پتھر کے گھر کے اندر رہ کر جب اینٹیں پھینکو گے تو شیشے کے گھر میں رہتے ہوئے جب اینٹیں پھینکو گے تو پتھر واپس آئیں گے. تو خدا کے واسطے میری فوج کو بچائیں، خدا کے واسطے ایسا نہ کریں کہ میرے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کریں. یہ انسٹیٹیوشنز ہمارے ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز قوم کے ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ ادارے اور یہ بزنسز فوج کے چل رہے ہیں، اس میں کسی سے پیسہ نہیں لیا گیا، تو پاکستان کے ٹیکس پر، پاکستان کے ٹیکس ایگزمپشنز پر، پاکستان کی زمینوں پر یہ انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں. یہ انسٹیٹیوشنز ہمارے ہیں، اس سے ہمیں بالکل کوئی انکار نہیں. اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو 9 مئی کے ذمہ داران ہیں، تحقیقات کرو اور تحقیقات کر کے سب کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اس میں ہمارا اتفاق ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ پیغام، اور میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہو. انسٹیٹیوشن آپ بھی بہت بڑے ہیں، زور زبردستی کے باوجود، جیسے میرے سارے بھائی میرے ہیروز ہیں جنہوں نے قربانیاں دی اور کھڑے رہے. میں چاہتا ہوں کہ میڈیا بھی اسی طرح سے کھڑا رہے. بہت شکریہ. تھینک یو جی، مہربانی. آپ جب صدر مملکت کے عہدے پہ فائز تھے اس وقت بھی آپ نے ثالثی کی کوشش کی تھی، ایک دو ملاقاتیں بھی کروائی تھی عمران خان کی. کیا آج جو ملاقات تھی آپ کی، کیا کوئی پیغام لے کے آئے تھے؟ کیا کوئی راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نکل سکتا ہے؟ جی راستہ بہت کلیئر ہے. بات کرنی پڑے گی. جو قوم جس 80% لوگوں کے نمائندوں سے بات کرنی پڑے گی. یہ کیوں کوئی کہتا ہے کہ بات نہیں کریں گے؟ اچھا، اور اگر کوئی ایسا آدمی ہوتا جس کا ویژن چھوٹا ہوتا، وہ کہتا نہیں میری انسلٹ ہے، اگر تم کہتے ہو بات نہیں کریں گے تو ہم نہیں کریں گے. یہ عمران خان ہے جو اس انسلٹ کے باوجود یہ کہتا ہے کہ اگر قوم کو بچانا ہے تو بات چیت ضروری ہے. تو ابھی بھی بات چیت کا راستہ ہی ہے، کوئی جنگ کا راستہ نہیں ہے. اور جب آپ پرامن لوگوں کو، جب آپ جمہوریت پر بھروسہ کرنے والے نوجوانوں کو آپ نا امید کریں گے تو مجھے خطرہ یہ ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ دوسری طرف نہ نکل جائیں. تو یہ پاکستان عمران خان کا کریڈٹ ہے، اس کا احسان ہے کہ ان سارے پرووکیشنز کے باوجود وہ کہتا ہے کہ آئین کے دائرے میں رہ کر ہم نے کام کرنا ہے، پرامن رہ کر کام کرنا ہے. تو یہ اس کا کریڈٹ ہے، بڑا لیڈر ہے وہ. علوی صاحب، آپ نے کہا آئین کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرنی ہے، تو آئین کے دائرے میں رہ کے سیاسی جماعتوں سے کیوں گفتگو نہیں ہو سکتی ہے؟ جس میں پارلیمان کا حصہ ہے، عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہے، تو اور دوسری پارٹی سے کیوں گفتگو کرنا؟ اچھا جی، اصل میں کام یہ ہے، آپ لوگ پہچانتے ہیں طاقت کس کے پاس ہے. فی الحال یہ سیاسی جماعتیں تو ملوث ہیں فارم 47 کے اندر. ان کا تو کوئی سروکاری نہیں ہے حکومت کے اندر. یہ تو دیمک کی اینٹوں پر یہ معیشت کا سچا راستہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ معیشت کی امید لگائی ہے ہم سب نے کہ معیشت بہتر ہوگی. کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہر طرف جھوٹ ہو، ہر انسٹیٹیوشن کے پیچھے جھوٹ ہو اور معیشت کی دیوار سچی کھڑی ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی معیشت کے ساتھ، پاکستان کی ساکھ کے ساتھ، میری فوج کی ساکھ کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے لیے بڑی خطرناک کیفیت ہے. اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کر دوں جی کہ ان 3 جماعتوں کے علاوہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان ٹچ ہیں، ان کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی PMLN اور MQMP، کیوں ہم ان کے ساتھ انگیج نہیں کر رہے؟ کیونکہ وہ ہمارے مینڈیٹ جو چوری کیا گیا تھا وہ ان کی کشکول میں ڈالا گیا ہے، یہ اس کی بینیفیشریز ہیں. یہ خان صاحب کا سٹانس ہے. اور یہ بتائیے گا کہ ایک طرف 9 مئی ہے، خان صاحب جیل میں ہیں، آپ کی لیڈرشپ بھی پریشان ہے. یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی گروپنگ ہوئی ہے، جس طرح شیر افضل بربت نے آپ پہ شبلی فراز پہ الزامات لگائے کہ آپ نے
आप उसकी रुकावट बन गए हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में और खान साहब से मुलाकातों में भी आप हायल हुए, तो क्या वजह है, इसकी बुनियाद क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात करूं कि सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन पे मैंने कभी खान साहब को नहीं कहा, उनका डायरेक्ट हुक्म आया था। बल्कि मैंने उनको कहा था सर आप रिकंसिडर करें, उन्होंने कहा नहीं तुमने करना है, और ये मेरे ख्याल 26 मई था 2023, नंबर 1। नंबर 2, लीडर ऑफ दी अपोजिशन के लिए मैंने कभी नहीं कहा, खान साहब का हुक्म डायरेक्टली आया था। चीफ व्हिप के लिए आमिर डोगर साहब का अनाउंस खान साहब ने किया था। प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए खान साहब ने अनाउंस किया था, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था। जहां तक ये बात हो गई, दूसरी चीज अडयाला जेल में कोई मिलना ना मिलना वो मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं तो खुद, आप सारे साथी, आपको मालूम है, मैं 8 दफा आया था और मुझे रिफ्यूज हुआ था, और 2 बार मेरी, आज ये तीसरी मुलाकात मेरी हो रही है वजीर आजम इमरान खान साहब से। तो ये तो बात उधर खत्म होगी। वजीर आजम इमरान खान साहब के पास इंफॉर्मेशन आती है, वो अखबार पढ़ते हैं, वो देखते हैं, परखते हैं। आप याद रखें, उन्होंने ये पार्टी अपने हाथों से बनाई है, उनको अपने एक एक खिलाड़ी के बारे में पता है, मालूम है। तो जो वो एक्शन लेते हैं वो एक्शन लेते हैं बहसियत फाउंडर चेयरमैन। तो लिहाजा मेरा ख्याल है ये बात गलत हो गई। और आज भी मुझे समन किया गया था, मैंने आपको बताया मेरा तो हरिपुर में आज रैलीज का प्रोग्राम था, आज मुझे समन किया गया इधर, और ये इंस्ट्रक्शंस सदर साहब के, रऊफ हसन साहब के, डोगर साहब के और पीएम न्याजी साहब के, और यहाँ पे सरदार साहब के मौजूदगी में ये सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आते सहज वजीर आजम साहब ने डायरेक्टली उन्होंने। थैंक यू, शुक्रिया जी, चलिए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू, हो गया जी।